تفسیر میں ناظرین جو آیت نمبر 87 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اس میں ناظرین کچھ باتیں جو کہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سبع مثانی سے کیا مراد ہے، تو زیادہ تر جو صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، مفسرین ہیں، ان کے نزدیک سبع مثانی سے سورہ فاتحہ مراد ہے، لیکن ناظرین کچھ کے نزدیک اس سے مراد جو ہے وہ جو سبع طوال یعنی صورت ہے، جس میں ناظرین سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، سورہ انعام، اعراف اور 7ویں صورت کے متعلق بھی 3 قول ہیں کہ سورہ یونس ہے، کچھ کہتے ہیں سورہ توبہ ہے، کچھ کہتے ہیں انفال اور برات کا مجموعہ ہے، اور یعنی اس سے مراد سبع طوال یعنی 7 طویل جو صورتیں ہیں، اور کچھ فرماتے ہیں کہ سبع مثانی سے مراد 7 معانی ہیں جو قرآن مجید میں نازل کیے گئے، اور وہ 7 معانی امر، نہیں، بشارت، انذار، مثالوں کا بیان، نعمتوں کا شمار کرنا، سابقہ امتوں کی خبر دینا۔ اور حضرت طاؤس، ضحاک، ابو مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ مثانی سے مراد مکمل قرآن کریم ہے۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کے بعد تلاوت کی جاتی ہیں اور ایک آیت کے بعد دوسری آیت منفصل ہوتی ہے، تو قرآن مجید کو المثانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ عز و جل کی ثنا ہے، اور ابن الانباری نے ذکر کیا کہ قرآن مجید کو مثانی اس لیے فرمایا کہ اس میں قصص، اخبار، مواعظ اور آداب کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ ابن قتیبہ نے کہا کہ قرآن مجید کی تمام صورتیں خواہ وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں مثانی ہیں، کیونکہ ان صورتوں میں خبریں بھی ہیں، قصے بھی ہیں جو کہ بار بار دہرائے گئے۔ اب ناظرین اس ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سبع مثانی سے مراد اگر قرآن سورہ فاتحہ ہے تو سبع من المثانی والقرآن العظیم، تو درمیان میں واو عطف کا ہے، اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ واو جو عطف کے لیے آتا ہے یہ مغایرت کو چاہتا ہے، تغییر کو، غیریت کو چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جاء زید وعمر، کہ آئے، یا جاءنی زید وعمر، آئے میرے پاس زید اور عمر۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جاءنی زید و زید، کہ میرے پاس زید اور زید آیا، تو یہ تو ایک ہی جو ہے وہ فرد کا بیان ہے، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ جب واو عطف کا ہے تو یہ واو عطف کا کسی اور کو بیان کر رہا ہے کہ میرے پاس زید بھی آیا اور عمر بھی، دونوں کے دونوں مختلف ہیں۔ تو سبع من المثانی والقرآن العظیم، تو سبع من المثانی جب کہا تو وہ بھی قرآن کریم کا جز ہے، اور پھر قرآن کریم کو ذکر کیا اور واو عطف کے لیے ہے، اور واو جو ہے وہ تغییر کو یعنی مغایرت کو چاہتا ہے۔ تو اس جگہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ یعنی خدا نخواستہ اگر یہ مانا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا غیر ہے۔ خلاصہ یہ ہوگا نا کہ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ اور قرآن عطا فرمایا، سو معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ اور چیز ہے اور قرآن مجید اور چیز ہے۔ اس کا جواب یہ کہ سورہ فاتحہ قرآن کا جز ہے، اور جز کل کا من وجہ غیر ہوتا ہے، اور اتنی مغایرت عطف کی صحت کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی سورہ فاتحہ قرآن کا جز ہے، اور جز ایک اعتبار سے کل کا غیر بھی ہوتا ہے، تو بس اتنی سی مغایرت کافی ہے عطف کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہے وہ قرآن کا جز ہی ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین اللہ رب العالمین نے ایک بات اور فرمائی، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، اور آپ اس متاع دنیاوی کی طرف رشک سے نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے کئی گروہوں کو دیا ہے، اور نہ ان کافروں پر افسوس کریں، اور ایمان والوں کے لیے اپنے رحمت کے بازو جھکائے رکھیں۔ ناظرین و سامعین، اب اس میں جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے، اور اس میں یہ بتایا کہ ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن کی اتنی بڑی دولت عطا فرمائی، اور جس کے پاس یہ نعمت ہو اسے کسی چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ کچھ نے یہ ذکر کیا ہے کہ لا تمدن عینیک کا یہ خطاب حضور نبی کریم علیہ السلام سے ہے، جیسے ناظرین کئی جو ہے وہ ترجمہ کرنے والوں نے یہاں پر یہ کہا ہے، لیکن یاد رکھیں
کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مفسر قرآن ہیں، اور اس کے علاوہ کئی مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے بظاہر تو خطاب ہے، لیکن یہاں پر جو مراد ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ یہاں پر عام مسلمان مراد ہے، یعنی جو صحابہ کرام ہیں یا جو اس وقت ایمان والے ہیں وہ مراد ہے، ان کو یہاں پر جو ہے وہ گویا کہ تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یاد رکھیں کہ ہمارے نزدیک مال و متاع دنیا کی طرف رغبت سے دیکھنے کی ممانعت حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس آیت میں آپ کی امت کی طرف خطاب ہے، اور اسے جو ہے بلاغت میں تعریض کہتے ہیں۔ تعریض ایسے کہا جاتا ہے کہ آپ بظاہر کسی سے بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو سنانا اسے مقصود نہیں، سنانا کسی اور کو مقصود ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دکان پر، ایک شاپ پر آپ کا چھوٹا بھائی بھی کام کرتا ہے اور ملازمین بھی کام کرتے ہیں۔ ایک ملازم ایسا ہے کہ جس کو آپ ڈائریکٹ نہیں کہتے، اور آپ اپنے چھوٹے بھائی کو، غلطی اس کی ملازم کی لیکن چھوٹے بھائی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ نے یوں بھی کیا، آپ نے یوں بھی کیا، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ اس نے نہیں کیا، تو آپ اس سے کہہ کر سنا رہے ہیں اس ملازم کو۔ اس سے اور بڑی مثال جو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی، بعض اوقات گھر میں بہو ہوتی ہے اور بیٹی بھی ہوتی ہے، تو ماں اپنی بیٹی، اچھا اس کی بیٹی صحیح کام کر رہی ہے اور صحیح جو ہے وہ صبح سویرے اٹھ رہی ہے، لیکن وہ اپنے بہو کو دیکھ رہی کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہی ہے، صبح سویرے نہیں اٹھ رہی، یا کچھ جو ہے وہ معاملات میں سستی ہے، تو وہ بعض اوقات اپنی بیٹی کو سناتی ہے کہ تم نے یہ بھی کیا، تمہیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ حالانکہ وہ اس بیچاری نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو بات یہ کہ اس سے خطاب کر کے سنانا مقصود ہے بہو کو، ٹھیک ہے نا۔ اس سے بلاغت کی اصطلاح میں تعریض کہتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف یہ راجع کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی بظاہر آپ کی طرف خطاب ہے، لیکن حقیقت میں آپ کی امت کو زینت دنیا کی طرف دیکھنے سے منع کرنا مراد ہے۔ اس کی مثال یہ آیت لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ سورہ زمر کی آیت نمبر 65۔ اور اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو ضرور آپ کے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ خطاب آپ سے ہے، لیکن ناظرین جو ہے وہ حقیقی خطاب بظاہر آپ سے خطاب ہے، لیکن حقیقی خطاب مراد جو ہے وہ آپ کی امت ہے، انہیں بتایا جانا مقصود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پر مبنی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز آپ سے مس نہ ہو جائیں۔